بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، میں آپ کا میزبان محمد انس قادری، آپ دیکھ رہے ہیں دستک سلام۔ آج ایک طویل مدت کے بعد آمد رمضان کے پربہار موقع پر ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہیں ایک خاص ایپیسوڈ، جس میں ہم گفتگو کریں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے، اس کے روزوں کی اہمیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کو ہم پر کیوں فرض کیا اور رمضان المبارک کا مقصد کیا ہے۔ تو آئیے اس ایپیسوڈ کی شروعات ہم قرآن مجید کی ایک آیت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم پر روزہ فرض ہے، اور یاد رکھیں انسان کی طبعی ضرورت ہے کہ وہ کھائے پیے اور حلال طریقے سے اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کرے، لیکن رمضان المبارک میں بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے کھانے پینے اور اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنے سے رک جاتا ہے۔ تو ایک خاص وقت تک، یعنی صبح سحری سے لے کے شام افطار تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور فرمایا یہ تمہارے نفس پر گنا تو ضرور ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے نفس پر گنا اور بھاری ضرور ہے، لیکن گھبرانا نہیں۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے ارشاد فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے پہلے کے لوگوں پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اسی طرح تم پر بھی یہ روزے فرض کیے جاتے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، تم گھبرانا نہیں۔ پچھلی امتیں تو خیر امم کا تاج ان کے سروں پر نہیں تھا، وہ نبی آخر الزماں کی امتی نہیں تھے، وہ تو بہترین امت کے لقب سے ملقب نہیں تھے، لیکن ان پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو اے مسلمانوں، روزہ تم پہ فرض کیا گیا تو پوری پاسداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ تم روزے رکھنا اور روزے ادا کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان روزوں کی فرضیت بلا وجہ نہیں ہے، بلا مقصد نہیں ہے۔ یوں تو اللہ کا کوئی کام یہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان روزوں کی خاص حکمت ارشاد فرمائی، لعلکم تتقون۔ یہ روزے اے ایمان والوں، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ مسلمان کثرت سے اس مہینے میں روزے رکھتے ہیں، کثرت سے عبادتیں کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، رات میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں، یہ مہینہ صرف نیکیاں کرنے کا نہیں ہے، یہ مہینہ نیکیوں کی عادت ڈالنے کا ہے۔ یہ مہینہ اس لیے نہیں آتا کہ ایک مہینے ہم خوب خیرات کریں، ایک مہینے ہم خوب صدقہ کریں، ایک مہینے ہم خوب نمازیں پڑھیں، ایک مہینے ہم خوب قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لعلکم تتقون۔ روزے کی فرضیت کی حکمت یہ ہے کہ تم متقی ہو جاؤ۔ تو کیوں نہ کہا جائے کہ روزہ یہ صرف نیکیاں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی عادت ڈالنے کا مہینہ ہے۔ روزہ یہ صرف نمازوں کی پابندی اس مہینے میں کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو نمازوں کا پابند 12 ماہ کے لیے بنانے کے لیے یہ روزہ آپ پہ فرض کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے میں کر کے ہم اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنی طبیعت کو قرآن مجید کا عاشق بنا لیں کہ ہمارا کوئی دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہ گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزہ رکھنے کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک یہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا، اور اس مہینے میں مسلمان دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں، اور تراویح کی نماز میں قرآن مجید سنتے ہیں۔ یہ سنت ہے، یاد رکھیں، تراویح کی نماز میں صرف قرآن مجید مکمل ہونے تک تراویح پڑھنا، یہ سارے لوگ، اکثر لوگ جانتے ہیں، اویئر ہیں، اس کے بعد بھی لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے کہ دنیا کی مال، دنیا کی دولت اور دنیا کے حرص اور لالچ نے
ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مہینے میں بھی عبادت سے محروم کر رکھا ہے کہ ہم رمضان المبارک میں صرف قرآن مکمل ہونے تک تراویح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم تراویح سے دور ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، تراویح کی نماز رمضان المبارک کا چاند نکلنے سے لے کر عید کا چاند نکلنے تک ہے کہ 29 یا 30 جو بھی روزے آپ کے جھولی میں آئیں، آپ کی قسمت میں آئیں، آپ تمام دن نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ اور مسلمان تو ذوق شوق کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ تراویح میں کھڑے رہتے ہیں، جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تو جلدی سے وہ رکوع میں چلا جاتا ہے اللہ اکبر کہہ کے۔ اسے منافق کی نماز کہا گیا ہے۔ مسلمان تو مکمل دل جمعی سے، مسلمان مکمل خلوص کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتا ہے۔ اور تراویح کے بارے میں یہ کیوں نہ کہا جائے، جب کوئی قرآن مجید پر انگشت نمائی کرتا ہے تو یقیناً ہمارے دل پھٹ جاتے ہیں، یقیناً ہمارے کلیجے جلنے لگتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کی سچی کتاب جو اللہ پاک کے سچے اور آخری نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنی ہے، وائے محرومی کہ انسان آج اسی کتاب پر انگشت نمائی کرنے لگا۔ لیکن ہم اس وقت کہاں رہتے ہیں جب لوگ 3 دن میں قرآن مجید مکمل کرنے کے چکر میں قرآن مجید ایسے پڑھتے ہیں معاذ اللہ کہ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ اور افسوس کا مقام کہ ان کی تعداد زیادہ ہے جو ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اور جہاں 15 دن کی نماز، 20 دن کی نماز، 27 دن کی نماز ہوتی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں گے تعداد میں بڑے کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو کیا مسلمان قرآن سے محبت صرف سوشل میڈیا پہ کرتا ہے؟ کیا مسلمان قرآن سے محبت صرف یوں ہی کہنے کے لیے کرتا ہے؟ اگر قرآن سے محبت ہے تو خدارا قرآن مجید کے ساتھ یہ مذاق بند کیا جائے، قرآن مجید کے ساتھ یہ زیادتی بند کی جائے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ایسی بے حرمتی بند کی جائے، قرآن مجید ادب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن مجید کو جس کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، تو قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، مخارج و صفات کی ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ کوئی ہنسی ٹھٹا نہ کیا جائے اس طرح سے پڑھ کے جلدی جلدی۔ تو یاد رکھیں یہ قرآن مجید کی بے حرمتی ہے، جہاں لوگ 7 دن 3 دن قرآن مجید مکمل کرنے کے چکر میں کہ ہم اس کے بعد بزنس کریں گے، ہم اس کے بعد دکان لگائیں گے۔ یاد رکھیں یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ تجارت کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم تھوڑا کم کمائیں گے، اور رزق دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ تو آپ کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اور جو لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ حضور بزرگان دین فرمایا کرتے ہیں کہ یاد رکھو نہ لالچ کرنے سے تمہارا رزق بڑھے گا اور نہ ہی بے نیازی اختیار کرنے سے تمہارا رزق گھٹے گا۔ تو یاد رکھیں دنیا سے جتنا بے نیاز رہیں گے، دور رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوں گے۔ تو ضرورت ہے کہ نماز تراویح میں اس خاص بات کا اہتمام کیا جائے۔ نماز تراویح وہاں پہ جہاں اس طرح سے پڑھی جاتی ہے، یقیناً ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ جب کوئی مصلی امامت پہ کھڑا ہو کہ ہم 3 دن میں قرآن پڑھائیں گے تو اس سے کہا جائے کہ ہماری تو زندگیاں قرآن کے لیے وقف ہیں، تو ہم 3 دن میں کیوں قرآن مجید پڑھیں گے؟ آپ مکمل 27 دن تک تراویح کی نماز جو ہے وہ پڑھائیں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید پڑھنے کا جیسا حق ہے اس طرح سے قرآن مجید پڑھا جائے۔ تو مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے امام جو نام نہاد ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ایک طرح سے کہہ لیا جائے، ان کے پیچھے مسلمانوں کی بھیڑ اور مسلمانوں کا جتھا نظر نہ آئے۔ یہ عظمت قرآن پر پہرا دینے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے، ناموس قرآن کی خاطر ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور جیسا بتایا گیا کہ سارے مہینے نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ اور یاد رکھیں تراویح کی نماز ہمیں اس لیے بھی بھاری لگتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں جلدی سے قرآن مکمل کر لیں۔ اگر جیسا حق ہے ویسے قرآن مجید پڑھا جائے تو یقیناً نماز تراویح آپ کے اوپر بھاری اور گراں نہیں ہوگی۔ یہ بات ہوئی نماز تراویح کی۔ اس کے بعد روزے کی بات کی جائے تو روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا جائے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ متقی ہو جائیں، اور تقوی کے ساتھ ساتھ جہاں آپ کی ظاہری بدن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ آپ کو بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے، تقوی کے ساتھ ساتھ آپ کا بدن بھی تندرست اور توانا ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، حدیث پاک ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ ہاں شریعت نے بعض لوگوں کو اس سے مستثنی یعنی الگ رکھا ہے،
جو بیمار ہیں، جو شیخ فانی ہیں، آپ کسی صحیح سنی صحیح العقیدہ عالم دین سے اس کی تفصیل معلوم کر لیں۔ خود سے ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں آنکھ میں درد ہو رہا ہے تو ہم روزہ نہیں رکھیں گے، سر میں درد ہو رہا ہے تو روزہ نہیں رکھیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور الٹی آ جائے تو کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ منہ بھر کے ہو۔ تو بہرحال روزے کے مسائل سیکھنا روزے سے پہلے یہ ہمارے لیے لازم ہے۔ کہہ یہ رہا تھا کہ جہاں روزہ ہماری باطنی اصلاح کرتا ہے، وہیں روزہ ہمارے ظاہری جسم کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیسے مسلمان ہیں جو صحت یاب ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے؟ وہ کیسے مسلمان ہیں جو اچھی خاصی صحت ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے؟ تو اگر ہماری نیت ایسی ہے، اگر شیطان نے ہمیں بہکا رکھا ہے، تو ہم روزے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھیں گے۔ اگر کوئی مجبوری نہ ہوئی، شرعی مجبوری نہ ہوئی، تو اگر شرعی مجبوری ہے تو شریعت نے آپ کو رخصت دی ہے۔ ہاں، کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے تفتیش کرنے کے بعد آپ اس مسئلے پہ عمل کریں۔ بہرحال جہاں روزہ رکھ کر ہم اپنے نفس کو گناہوں سے روکتے ہیں، جہاں بھوکے رہ کر ہم شہوانی طاقت کو توڑنے کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہیں ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم گالی گلوج، برے اخلاق، اس کے علاوہ دیگر چیزوں سے بھی دور رہیں، علم دین سے جڑیں۔ اور سب سے بڑی بات، ہم یہ مہینہ قرآن مجید پڑھنے کا بھی مہینہ ہے اور قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گناہ چھوڑنے کا بھی مہینہ ہے اور گناہوں کی نفرت کو اپنے دل میں جمانے کا بھی مہینہ ہے، نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، نیکی کی محبت دل میں جمانے کا مہینہ ہے۔ بہرحال رمضان المبارک نیکیوں میں صرف گزارے نہیں بلکہ اپنے آپ کو نیکیوں کا عادی بنائے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی خصوصیات کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 عشروں میں بانٹا، رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی۔ تو جب آپ رحمت کے عشرے میں ہوں تو یہ اپنے آپ کو رحمت کا امیدوار سمجھیں اور ہر وہ عمل کریں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، ہر وہ برے کام چھوڑ دیں جس کی وجہ سے آپ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ جب آپ مغفرت کے عشرے میں ہوں تو بتائیے، کیا کوئی مجرم گناہ بھی کرتا ہے؟ کیا کوئی معافی چاہنے والا اپنے مالک کے سامنے گناہ بھی کرتا ہے؟ تو نہ آپ گھر میں اپنے مالک سے چھپے ہیں، نہ آپ میدان میں اپنے مالک سے چھپے ہیں، نہ بازار میں اپنے مالک سے چھپے ہیں۔ تو جب مغفرت کا عشرہ ہو تو مسلمان کی زندگی، یوں تو ساری زندگی اسے گناہ نہیں کرنی ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، لیکن جو خاص مہینہ معافی کا ہے گناہوں سے، ہم اس مہینے میں بھی، ہم اس عشرے میں بھی اگر گناہ کریں، ہم ان عشروں میں بھی اگر گناہوں سے دور نہ رہیں اور ہم دعویٰ کریں کہ ہم مغفرت کے طلبگار ہیں، پھر جہنم سے آزادی کا عشرہ آتا ہے۔ ہم جہنم سے آزادی کا عشرہ گزار رہے ہوں اور ہر وہ کام کریں جو ہمیں جہنم میں لے جائے، ہم ہر وہ کام کریں جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے، تو گویا ہم رمضان المبارک کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، گویا ہم رمضان المبارک کو صحیح منہج پہ نہیں گزار رہے ہیں۔ تو رحمت کا عشرہ ہو تو ہر وہ کام کریں جو آپ کو رحمت الہی کی طرف لے جائے، اور اللہ کی ہر وہ کام چھوڑ دیں جو آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرے۔ جب مغفرت کا عشرہ ہو تو یاد رکھیں، معافی چاہنے والے گناہ پہ گناہ نہیں کرتے، وہ تو نیکیاں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کم کر دے۔ اور جب جہنم سے آزادی کا عشرہ ہو تو پھر کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ جہنمیوں والے کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ جہنم کے قریب ہو جائیں اور جنت سے دور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کی خصوصیت یہ بھی، اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، شب قدر میں اتارا، اور وہ پاک کلام جسے اللہ نے شب قدر میں اتارا وہ قرآن مجید ہے۔ اے لوگوں، کیا قرآن کا اتنا ہی حق تھا کہ ہم ایک حافظ جی کو بلا کر انہیں رکھ کر اور ہم ان کے پیچھے قرآن مجید سن لیتے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اس رمضان المبارک ہم قرآن سے اپنا رشتہ اس طرح مضبوط کریں کہ ہم صحیح قرآن پڑھنا سیکھ لیں، ہم قرآن مجید کو صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ ادا کرنا سیکھ لیں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہ ہے؟ تو یاد رکھیں مسلمانوں، قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اور قرآن یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ کسی شخص یا فرد کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے،
قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس میں شک کا کوئی مقام نہیں، اس میں ریب کا کوئی مقام نہیں، اس میں شک کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اس کی تمام باتیں ایسی ہیں جو یقین کیے جانے لائق ہیں اور جن کی تصدیق کی جانی چاہیے، تمام انسانوں کو چاہیے اور تمام انسانوں پر لازم ہے کہ قرآن مجید کی حرف بحرف تصدیق کریں، جملہ بجملہ تصدیق کریں۔ اور تصدیق، اصل تصدیق تو یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، اس کا معنی جانیں اور پھر اسے اپنی زندگی میں اتاریں۔ یہ کیسی تصدیق ہے کہ آپ امام کے پیچھے پڑھیں کہ آپ امام کے پیچھے پڑھیں کہ اے لوگوں، قرآن مجید کا حکم ہے جس کا مفہوم ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، پھر آپ جماعت سے نمازیں چھوڑ دیں۔ آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھیں کہ اے لوگوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر آپ نہ نماز قائم کریں نہ زکوٰۃ دیں۔ یہ کیسی قرآن مجید کی تصدیق ہوگی کہ آپ امام صاحب کے پیچھے سنیں کہ اے لوگوں برائی کے قریب نہ جاؤ، اے لوگوں زنا کے قریب نہ جاؤ، پھر ہم زنا کے قریب جانے کی کوشش کریں۔ آپ قرآن مجید میں سنیں جھوٹ کی مذمت، آپ قرآن مجید میں سنیں برائی کی مذمت، آپ قرآن مجید میں سنیں منافقت کی مذمت، لیکن پھر بھی آپ ان سے قریب جاتے رہیں تو گویا آپ زبان سے تو تصدیق کر رہے ہیں اور دل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں، عمل سے تصدیق نہیں کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں قرآن مجید نے جسے برا کہہ دیا اس کی برائی جم جائے گی، پھر وہ ان چیزوں کے قریب نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں نے جن چیزوں کی ترغیب دے دی، اگر ان کی اچھائی محبت آپ کے دل میں جم جائے گی تو یقیناً آپ ان چیزوں کی طرف دوڑ کر جائیں گے۔ تو بہرحال یہ مہینہ اس لیے بھی خاص ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، تو یہ عہد کریں کہ ہم یہ مہینہ رمضان کے مکمل روزے رکھتے ہوئے، نماز تراویح پورے رمضان پڑھتے ہوئے، صحیح سے پڑھتے ہوئے اور خود اپنا قرآن مجید درست کرتے ہوئے گزاریں گے۔ آپ خود سوچیں کہ ہمیں ہوڑ ہوتی ہے کہ ہم ایک قرآن پڑھ لیں، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 7 پڑھ لیں، ایک بہت بڑی لمبی قطار ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے 30 پڑھا، کوئی کہتا ہے میں نے 32 قرآن پڑھا، کسی نے 25 مکمل کیا۔ اچھی بات ہے یہ ذوق، یہ شوق، لیکن آپ بتائیں کہ آپ بغیر سیکھے تو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں بنا سکتے، تو پھر ہم بغیر سیکھے قرآن مجید کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو لازم ہے جہاں ہم قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں اس مہینے میں کسی قاری کے پاس، کسی پڑھنے والے کے پاس، کسی حافظ کے پاس، کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اپنے قرآن مجید کو درست کر لیں۔ آپ اچھا پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ مہینہ آیا ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، پھر بھی ان کو سنا لیں کہ شاید 11 مہینے میں کچھ کمی آ گئی ہو، 11 مہینے میں کچھ ہم بھول گئے ہوں، کچھ قواعد، کچھ اصول۔ تو قرآن مجید سے رشتہ مضبوط کرنے کا مہینہ ہے، اور جہاں تراویح میں قرآن مجید مکمل کرنے کا اہتمام کیا جائے، وہیں پہ قرآن مجید کے معانی اور مفاہیم بھی بیان کرنے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ ہم قرآن مجید کی تعلیم سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی رمضان المبارک بہت سی وجوہات سے خاص ہے، اور فرمایا گیا کہ رمضان روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے۔ کس سے ڈھال ہے؟ جہنم سے ڈھال ہے، یہ شیطان سے ڈھال ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ شیطان اس مہینے میں زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم بند کر دی جاتی ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو آئیں رحمت الہی کے سچے امیدوار بن کے ہم بھی یہ عہد کریں کہ ہم رمضان المبارک کو نیکی اور بھلائی میں گزاریں گے، اور اس عہد اور وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہم اپنی 100% کوشش پیش کریں، ہم 100% اپنی کوششیں پیش کریں، اپنے جذبے پیش کریں، اپنا عمل پیش کریں۔ ایسا نہ ہو صرف دعوے بھر ہم صرف اسٹیٹس پر ہم رمضان المبارک منائیں، ایسا نہ ہو کہ صرف ہم فیس بک اسٹوری پر رمضان المبارک بنائیں، ہم صرف انسٹاگرام پر رمضان المبارک منائیں، بلکہ لازم ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مقصد کے حصول کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش پیش کریں۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہاریں لے کر آئے گا، بھلائیاں لے کر آئے گا، آپ کو نیکیوں کا عادی بنائے گا، گناہوں سے دور کرے گا، ہم سب کو گناہوں سے دور کرے گا اور نیکیوں کا عادی بنائے گا۔ ہم لوگوں کو، ہماری پوری ٹیم کو اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں وقتاً فوقتاً ہم آپ کے لیے مفید ایپیسوڈز لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام دور رساں ہو سکے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے تعلق سے اپنی اصلاح کر سکیں۔ دوران بیان کوئی خطا ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سب سے پہلے مجھے
میرے دوست و احباب متعلقین اور اس کے بعد تمام امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو صحیح بیان ہوا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد انس قادری، دستک سلام، گورکھپور۔